أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد نعرہ تکبیر کافی مجمع تشریف فرمائے مل کر نعروں کا جواب دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلامت رہو آباد و شاد رہو حدیث قصہ نہایت ہی برکت والی حدیث ہے حکم ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے میری توفیقات میں اضافہ ہو میرے رزق میں اضافہ ہو میرے گھر میں خیر و برکت ہو میرے گناہ معاف ہو جائیں میرے بچے میرے تابعدار ہو جائیں فقط میرے تابعدار نہیں اہل بیت اطہار کے صحیح معنوں میں حقدار ہو جائیں اور اللہ کے عابد ہو جائیں تو وہ اپنے گھر میں حدیث قصہ کی مسلسل برابر تلاوت کیا کرے بڑے اہتمام کے ساتھ جو بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں ہاں اس میں دکھاوا بناوٹ نہیں ہے آپ کے خلوص سے جو کچھ ہو سکتا ہے خلوص سے اگر ایک کھجور بھی آپ کسی کو دے دیں وہ بھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے درود پاک کی تلاوت فرما لو مل کر بآواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد آپ نے اس بات کو بہت ہلکا لیا ہے کہ ایک کھجور کو کسی کو دے دے تو یہ بس ایک کھجور ہی ہے نا 300-400 روپے کلو ہے تو ایک کھجور ہم کسی کو دیں تو ثواب بھائی خدا بند عالم بناوٹ نہیں چاہتا خدا تو دل کا خلوص دیکھتا ہے دل میں خلوص کتنا ہے قیامت کا میدان ہوگا میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں خدا بند عالم اب ایک بندہ ہے جس نے اتنی خیرات ہی نہیں کی ہوگی خدا فرمائے گا بھئی یہ احد پہاڑ کے برابر یہ ثواب ہے بندہ کہے گا یا اللہ کس چیز کا خداوند عالم فرمائے گا تو نے جو میری راہ میں خرچ کیا تھا اب بندہ سوچنے پہ مجبور ہے بارہ اللہ میں نے تو اتنا خرچ ہی نہیں کیا تھا اتنا جو صلہ آپ مجھے دے رہے ہیں تو آواز قدرت آئے گی فلاں دن تو نے فلاں کھجور کا ایک دانہ فلاں مومن کو میری قربت کی وجہ سے دیا تھا تو میں صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہوں یعنی وہ زمین میں کاشت ہو تو ایک کھجور بنتی ہے پھر اس کے جتنے دانے بنتے ہیں پھر ان کی گٹھلیاں کاشت کرو کتنے باغات بنتے ہیں میں قدیر اللہ ہوں میں قادر اللہ ہوں میں کوئی مجبور ہوں میرے نام پہ ایک کھجور دو تو میں قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب ادا کروں گا مجمع کافی ہے نعرہ ذرا ڈھیلا ہے مل کر نعرہ حیدری اللہ ہمارا خلوص دیکھتا ہے ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اور جتنا دل پاک اور صاف ہوگا ثواب اتنا ملے گا کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے جو بھی اللہ عبادت کرواتا ہے جو بھی عبادت یا وضو یا غسل اور جو حاجی بنتا ہے احرام باندھتا ہے حکم ہے پہلے غسل کرو اور اس کے بعد احرام باندھو نیت کرنے کے بعد وجہ کیا ہے شب قدر اعمال سے پہلے غسل کرو جاؤ کربلا مولا نجف اشرف جاؤ مشہد مقدس جاؤ جس امام کے پاس جاؤ مدینے میں جاؤ پہلے غسل کرو غسل زیارت کیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی میری بارگاہ میں آئے یا میرے دروازے پہ آئے 14 اللہ کے دروازے تو اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہ ہو نہ پسینہ ہو نہ مٹی ہو نہ میل نہ کچیل یہ صاف ستھرا بن کے میرے پاس آئے بالکل صاف ستھرا
تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اللہ کہتا ہے غسل کرو یا وضو کرو, تمہارے چہرے پہ نہ مٹی ہو نہ پسینہ, حتیٰ کہ خدا کا حکم ہے نماز سے پہلے مسواک کرو. اگر ایک رکعت پڑھ رہے ہو مسواک کے ساتھ میں 70 کا ثواب دوں گا, 70 کا ثواب. اگر اس کو آپ لائٹ لے رہے ہو, ہلکا لے رہے ہو, تو 2000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی روایات میں ہے. 70 سے لے کر 2000 رکعت تک فقط مسواک کر لو, اللہ ثواب دیتا ہے. وجہ کہ میل کچھ ہے نہ ہو تمہارے, نہ منہ میں ہو نہ تمہارے بدن پہ ہو. تو جب ہمارے بدن اور ہمارے دہن کی میل کچھ ہے اللہ قبول نہیں کرتا, برداشت نہیں کرتا. ہمارے دل میں بغض حیدر کے دھبے ہوں گے تو اللہ عبادت کیسے قبول کرے گا؟ سبحان اللہ. تو عبادت خلوص دل سے, اور جتنی معرفت زیادہ اتنا عبادت کا ثواب زیادہ. جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے ثواب اتنا ہوتا ہے. کثرت عبادت سے ثواب نہیں ملتا, معرفت کی کثرت سے زیادہ ثواب ملتا ہے. جتنی جتنی معرفت زیادہ ہوگی ثواب زیادہ. تو برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث قصہ کے تذکرے بھی موجود ہیں, سارا سلسلہ بھی موجود ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھر میں نبی پاک نے خیمہ بنایا قصہ کا, اور اہل بیت اطہار نیچے آئے. اللہ کو ان کا بیٹھنا اتنا پسند آیا کہ خداوند عالم نے کہا جو بھی اہل بیت اطہار کے بیٹھنے کا ذکر اپنے اپنے گھروں میں کرائے گا حدیث قصہ کی شکل میں, غریب ہے غربت دور ہو جائے گی, بے زر ہے تو شاید گھر ہو جائے گا, بے روزگار ہے تو باروزگار ہو جائے گا, بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی, عمر تھوڑی ہے عمر بڑھ جائے گی, اگر ناکامی ہے کامیابیاں مل جائیں گی. تو وجہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کا تذکرہ جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں, اس کے سلے میں خدا ہماری تمام مشکلات دور فرما دیتا ہے. آباد و شاد رہو, سلامت رہو. تو یہ ہمارے لیے ہم شیعہ, اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہو کر اہل بیت اطہار کے حکمدار ہو کر پریشان ہوتے ہیں. بعض مومنین کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے. بھائی ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مشکل ترین جس کا حل اہل بیت اطہار نے نہ بتایا ہو. اور اس عمل اور اس عبادت کی بس ایک ہی شرط ہے, جو عامل ہے, جو کامل ہے, جو عابد ہے, جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی سچی ولا ہونا چاہیے. یہ ہے پھر سب کچھ ہے. اگر ولا اہل بیت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. اگر آپ کا دل ہو تو میں آپ کو ایک اکسیر اعظم عمل بتاؤں. یہ کیمیا داری جو سونے کے پیچھے ہوتے ہیں بعد پھر سونا بنا دیں. ایران کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, شیخ حسن علی نخودکی, بڑا مشہور نام ہے. علماء سے پوچھ لینا, کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کی قبر ہے مشہد مقدس میں, جہاں حر عاملی کی قبر ہے. حر عاملی کا روضہ ہے, اور وہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں امام بارگاہ بھی ہے. ہر روز اردو زبان میں میوس ہوتی ہے, صدیوں سے ہو رہی ہے. جب آپ نکلے حر عاملی کی مزار سے تو یوں تھوڑا سا ساتھ ہی لکھا ہوا ہے مرکز شیخ حسن علی نخودکی. وہ جہاں ان کی قبر ہے وہاں بیٹھ کر مولا کی زمین سامنے ہوتی تھی. گنبد مولا امام رضا علیہ السلام کی مشہد مقدس میں جو ظاہرین نہیں ہو ان کے لیے تشریح کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ کس مشہد, کس روضے کی بات ہو رہی ہے. مشہد مقدس کی بات ہو رہی ہے, ایران کی بات ہو رہی ہے. وہ سامنے بیٹھ کے عملیات پڑھتے تھے, اور بڑے عارف بھی تھے, کامل بھی تھے, عالم بھی تھے, عارف بھی تھے. بہت بڑا ان کا مقام تھا, اور علوم عجیبہ و غریبہ کے ماہر تھے. علم العادات کے, علم الحروف کے, علم حیات کے, علم الرمل کے, بہت ان کا مقام ہے, ہر بندہ جانتا ہے. وہ وہاں بیٹھ کر عمل کرتے تھے جتنا بھی انہوں نے کچھ پڑھنا ہے. مولا کی زیارت کرنے کے بعد اور حر عاملی والی جو مزار آپ جانتے ہیں اس کے سامنے وہ بیٹھ جاتے تھے ساتھ ہی اور پڑھتے رہتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے, یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے. آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء مولا امام رضا بادشاہ کے حرم اطہر سے زیارت کر کے ذریعے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بزرگوار عالم دین ذکر الہی میں مصروف ہے, تسبیحات پڑھ رہے ہیں. تو سارے آئے, انہوں نے سلام کیا,
اور قسم دے کے کہا بھئی آپ کو ہم قسم دیتے ہیں اسی وادی خراسان کی جس کی زری کو تو سامنے رکھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور آدھے مذاہب پڑھ رہا ہے، جو تیرے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے وہ ہمیں عطا کر۔ کہیں چلے گئے ہو، علماء کہہ رہے ہیں، ذمہ داری سے ہم کر رہا ہوں، بات نہ ہو تو پھر بات کرنا۔ جناب آغا خمینی انہوں نے یہ سوال کیا، دوسرے علماء ساتھ تھے۔ اب شیخ حسن علی نخودکی نے جواب تو نہیں دیا چونکہ تسبیحات پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اشارے سے کہا بھئی آپ بیٹھیں، میں یہ عمل پڑھ لوں، اس کے بعد بات ہوتی ہے۔ اب سارے علماء شیخ ریحان علی جہاں پہ اردو زبان میں مجلس ہوتی ہے وہاں آ کے بیٹھ گئے اور یہ اپنی عبادت میں مصروف رہے، جتنا دورانیہ تھا ان کا پڑھنے کا انہوں نے وہ عمل اپنا پڑھ لیا۔ ختم کرنے کے بعد علماء کے پاس آئے، سب نے تعظیم کی، کھڑے ہو کے ملے اور ان سے کہا دوبارہ یہی سوال اور اپنی بات کو دوہرایا۔ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں امام رؤوف ثامن الحجت امام رضا بادشاہ صبرات اللہ علیہ کا، جو تیرے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، کیمیا گری کا نسخہ ہے، وہ ہمیں بتا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ آسان بات نہیں ہے، ہم لوہا نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے۔ ایک عالم دین سے علماء دین کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے وہ ہمیں بتا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سونا بنانے کا نسخہ نہیں ہے، انہوں نے آغا خمینی سے کہا اگر میں آپ کو سونا بنانے کا نسخہ بتا دوں تو آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا ناجائز استعمال نہیں ہوگا، دنیاوی مقاصد کے لیے وہ نہیں بناؤ گے۔ آغا خمینی سر نیچے کر گئے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا میں یہ وعدہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا تو نے سچ کہا ہے کہ یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا کہ دنیاوی مقاصد میں میں یہ کیمیا گری والا نسخہ استعمال نہیں کروں گا، تو نے سچ بتایا ہے تو میں امام رضا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جو تمہیں نسخہ بتانے لگا وہ سونا بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور فرمایا آپ نے ہم ایسے پریشان ہوتے ہیں جب 14 کو ماننا ہے تو فقط ان کو نہ مانو، ان کی بھی مانو، تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ دل میں بغض ہو، منافقت ہو، بھائی کے لیے منافقت، عزاداری کے لیے منافقت، مولا کے ذکر کے لیے منافقت، اپنے ایک دوسرے کے حقوق مارنے کے لیے منافقت ہو، تو پھر چاہے کوئی پڑھتا پڑھتا مار کیوں نہ جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا انما الاعمال بالنیات، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نماز عمل ہے، مومن کی نیت اس سے بہتر ہے۔ جب نیت صاف ہوگی اس وقت عمل قابل قبول ہوگی۔ نیت کا خلوص ضروری ہے۔ خلوص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح کو آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس خلوص دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کی کیا گفتار رفتار ہے، والدین کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں، بھائی کا کتنا خیال کرتے ہیں، ماں کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہمسائے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، راستے کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ راستے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ حتیٰ کہ راستے پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جب نماز نہیں پڑھ سکتا تو راستے پہ تجاوزات کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ہیں شیعان حیدر کرار، آپ ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ فقط دین نماز پڑھنا نہیں، میں پہلے عرض کر گیا ہوں، نبی پاک نے فرمایا تھا لوگوں کی زیادہ نماز کو بھی نہ دیکھنا، کثرت حج کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا سچا کتنا ہے اور امین کتنا ہے۔ یاد ہے میں نے امین نہیں بتایا تھا اور وقت نہیں تھا، اگر آپ چاہو تو بتاؤں گا امین کیا ہوتا ہے۔ آپ معصوم فرماتے جلدی جلدی لنگر بھی کھاتے ہو، 5 10 مجالس ہوتی ہیں، بھئی اس میں وہ ہنسنے والی بات نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب نیاز مولا کی جو ہوتی ہے تناول کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ کوئی ادب نہ کوئی آداب۔ حکم ہے شریعت کا اگر کھانا تناول فرماؤ تو اس سے پہلے وضو کر لو۔ پہلے بیت ادھار کا فرمان ہے جو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ویسا بچھائے ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، فرماتے ہیں فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ الطَّعَامِ، وہ کھانے سے پہلے وضو کر لے، اس کی مشکلات کے ہم 14 گاہ میں ہو جائیں گے۔ اور ہم ہاتھ بھی نہیں دھوتے،
کمال ہے، اور احتیاط یہی ہوتی ہے۔ وضو میں ہر کوئی رہتا ہے، اکثر علماء طالب علم، اور وضو ہونے کے باوجود بھی ہاتھ دھونے چاہیے کہ حکم ہے نا، کم از کم ہاتھ دھوئے ہوئے ہو۔ تو جو بندہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، جو کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہاتھ دھو لیا کرو نا، ہاتھ دھو کے گیلے ہاتھ جو ہے وہ یوں کر کے اپنی کوئی انگلی ہے تو پورا ہاتھ آنکھوں پہ لگا کے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہا کرو۔ ہاں، تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت موجود ہے، جو بندہ خالی الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تیرے حمد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حمد اس وقت مکمل ہوتا ہے جب الحمدللہ کے بعد صلوات پڑھی جاتی ہے۔ خیانت بدار آدم ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کنگھی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے، کھڑے ہو کے شلوار پہننے سے رزق میں کمی آتی ہے، گھر اور دل مردہ ہوتے ہیں، رحمت کے ملائکہ بھی نہیں آتے۔ ایک کنگھی کرنے سے مثلا ایک کنگھی یا 4 بندے استعمال کرتے ہیں تو لڑائی پڑتی ہے۔ ہر بندے کی کنگھی الگ ہونا چاہیے، یہ مکتب آل محمد ہے۔ چراغ آپ کے گھر میں سورج غروب ہونے سے پہلے روشن ہو جائے اور طلوع ہونے سے پہلے خاموش ہو جایا کریں۔ گھر میں مکڑی کے جالے نہ ہو، جب مغرب ہونا شروع ہو اس وقت آپ کے گھر کے دروازے بند ہو، صبح کے وقت کھل جائیں۔ شام کو نحوست داخل نہ ہو، صبح کھولنے کا حکم اس لیے ہے کہ کھولو، اللہ کی رحمت گھروں میں داخل ہو جائے۔ وہ کیوں پسند نہیں آ رہی؟ بس میں نے بالکل اور تھوڑا سا پڑھنا ہے، ایک آدھ جملہ اور یہ سن لیں آپ۔ تو آغا حسن علی نخودکی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آغا خمینی سے کہ میں وعدہ کرتا ہوں سامن الحجج کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں عمل بتانے لگا ہوں یہ سونے کی صنعت سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس سے بہتر ہے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں۔ سب علماء دین نے کہا جی ضرور بتائیں۔ فرمایا جو بھی آپ نماز واجب پڑھتے ہیں تو اب دیکھ لیں، یعنی سونا بنانے سے جو بہتر نسخہ ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ نمازی ہو۔ نماز واجب، آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، ابھی تو آپ پہ ذرا بوجھ ہوتی ہے نا، بلڈن محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے 40 دن نماز قضا نہ کرو، پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ نماز چھوڑنے کو۔ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے۔ اس لیے یعنی اب جو سونے سے بھی بہتر نسخہ ہے اس کی پہلی شرط نمازی ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے بھائی ہر واجب نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ایک مرتبہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھنی ہے، لمبی بھی نہیں پڑھنی، یہاں تک۔ اس کے بعد بی بی پاک کی تسبیح پڑھنی ہے جناب سیدہ کی جو پڑھتے ہو۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری آیت کا ایک حصہ ہے اور پھر تیسری آیت پڑھنی ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہاں تک جو بندہ پڑھ کے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اللہ سے سونے کا 1 کلو نہیں پہاڑ بھی مانگے گا تو اللہ عطا کرے گا۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ غریب حسین، پردیسی حسین، اللہ راسی حسین، کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین، نانا کی امت کے ستائے ہوئے حسین، لاشیں اٹھا اٹھا تھکے حسین۔ فرمایا حل من
من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ استغاثہ جس نے سنا اور لبیک کہا وہ بندہ کربلا میں اللہ کا ظاہر بنے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ کربلا میں اللہ کی زیارت کرے گا۔ اور یہ ایسا استغاثہ تھا، اب دیکھ لو ہم اور ہیں، اہل بیت اطہار اور ہیں۔ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ اطلاع ملی سلطان کربلا کو، خیام میں آئے، جناب علی اصغر بے تاب ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو جناب علی اصغر کی والدہ غلامی نے اپنے شہزادے کو تیار کرایا اور فرمایا تیرے بابا نے خصوصیت کے ساتھ تجھے نہیں بلایا، انہوں نے تو حل من ناصر کہا ہے لیکن تیرا نام لے کے نہیں کہا، اپنی مرضی سے جا رہے ہو اور شہادت بھی نصیب ہوگی۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ اما کس کس بات کا؟ فرمایا جب تجھے تیر لگے رونا نہیں، مسکرا دینا ہے، لاپرواہی نہ کرو۔ چھوٹے بچوں کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے، بالخصوص والدین کے لیے بہت مشکل امتحان ہوتا ہے۔ خدا کرے کسی کی جھولی نہ اجڑے جس طرح بی بی رباب کی جھولی اجڑی ہے۔ خداوند عالم ہر بے اولاد مومن کو اولاد رینہ عنایت فرمائے۔ ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب قیامت سے بڑا مصائب۔ اس کے بعد بی بی پاک نے فرمایا علی اصغر میدان میں جا رہے ہو اور یاد رکھنا میں بھی جانتی ہوں عالم ازل میں یہ طے ہو چکا ہے تجھے تیر لگے گا، لیکن یاد رکھنا تیر کھانے کے بعد تو نے رونا نہیں مسکرانا ہے، اور تیر تجھے لگے تیرے بابا حسین کو نہ لگے۔ جناب علی اصغر نے فرمایا اماں میرا گلا دیکھ، ظالم کا تیر دیکھ، یہ میں وعدہ کرتا ہوں تیر پہلے مجھے لگے گا اس کے بعد میرے بابا کو لگ جائے تو ناراض نہ ہونا۔ پھر بی بی پاک نے فرمایا ہر دادی کو اپنے پوتے سے بڑا پیار ہوتا ہے، تیری دادی عالمین کی سرکار ہے، تو شہید ہو جائے گا تو تجھے کوثر کا جام پلایا جائے گا، تو نے کوثر نہیں پینی اور رو کے کہنا ہے میرے بابا حسین پیاسے ہے۔ بی بی پاک کو اتنا خیال ہے، رونے والوں امام حسین علیہ السلام لے کے آئے جناب علی اصغر کو میدان کربلا میں۔ ہر شہید حملے کرتے ہوئے جو فوج کے قریب ہوئے ہیں کھڑے ہوئے، اتنے قریب کوئی اور شہید نہیں گیا فوج شام کے جتنے جناب علی اصغر تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا ہوا اور رو کے فرمایا ما ترون کیف یتلظا، نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرے بیٹے کی حالت تلظو ہے؟ حالت تلظو کون سی ہے؟ مچھلی کو دیکھا ہے جب پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے ایسا ایسا تڑپتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر پانی کی وجہ سے، پانی سے جو پیار ہے اس کی حیات ہے، اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، یعنی یہ طویل ہوتی ہے، مچھلی کا اختتام ہو گیا ہے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اما ترون کیف یتلظا، نہیں دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کی حالت تلظ ہے؟ اور رہنے والوں بے غیرت کہتے ہیں پانی آپ نے پینا ہے، بچے کا نام لیتے ہو۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا بیٹا پانی مانگے گا تو دے گے، میں ضرور دیں گے۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا علی اصغر پانی مانگ جیسے تیری دادی نے حق مانگا تھا۔ اور اللہ دارو جناب علی اصغر فرماتے ہیں یہ الناس انا عطشان، اے لوگوں بہت پیاسا ہوں۔ فوج شام میں بعض سپاہیوں نے تلواریں پھینک دی کہ بچوں سے بھی جنگ ہوتی ہے۔ یہ عمر ابن سعد حرامی دوڑتا ہوا آیا ہرمرہ کے پاس تجلی کا تو بڑا تیر انداز ہے، اس نے تیر کمان میں رکھا اور زہد کو کھینچا، تیر زمین پہ گر پڑا، دوسری مرتبہ بھی گر پڑا۔ عمر ابن سعد نے پھر آگے کہا میں تجھے کیا ہو گیا تو بڑا تیر انداز ہے؟ کہتا ہے سامنے دیکھ وہ خیمے کی ایک کنار کے ساتھ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس نے قرآن سر پہ اٹھایا ہوا ہے، رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ ظالم کا تیر دیکھ، میرا شریر دیکھ، اور میرے اللہ ظالم کا تیر دیکھ، میرا شریر دیکھ۔ اللہ دارو قیامت سے بڑا مصائب ہے، مولا پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ اجرکم علی
اللہ مولا پاک آپ کو کئی گناہ گریزی بنائے فرمایا اپنے بچوں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ آباد و شاد رہو سلامت رہو با کرامت رہو اللہم للہ رونے والوں قیامت سے بڑا مسائل اس لانتی میں تیر مارا جو جناب علی اصغر کو لگا جو بھی ہمیں نہ لوگنا تاریخ کہتی ہے گوش مبارک سے لے کر دوسرے گول تک جناب علی اصغر ذبح ہو گئے اور مسکرا دیے بے سلمہ نے کہا تھا اب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کا خون آسمان کی جانب پھینکنا چاہا آسمان سے آواز آئی قیامت تک بارش نہیں ہوگی پھر زمین پہ پھینکنا چاہا زمین میں آواز دے کے کہا قیامت تک انگوری نہیں ہوگی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا اپنی ریش مبارک کو خطاب کیا اپنے سر پہ اور بدن پہ ملا اداروں قیامت سے بڑا مسائب مولا پاک آپ کو جزائے خیر دے ہو گئے شہید جناب علی اصغر امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے اب ارادہ کر رہے ہیں تو قدم رجلن میں توقع روکا میں خیام میں لے جاؤں میں نہ لے جاؤں اداروں بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ میں دفن کرتا ہوں امام حسین نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے جناب علی اصغر کی قبر بھی کھودی ہے دفن بھی کیا ہے یہ جناب علی اصغر کے مقام رفیع کی بین دلیل ہے امام حسین نے اپنے بابا امیر کی ذوالفقار سے قبر بنائی ذوالفقار کی آواز آئی مولا میں تو تمہارے دشمن مارنے کے لیے آئی تھی اور میں تمہارے قبریں بنانے کے لیے نہیں آئی تھی امام حسین علیہ السلام نے دفن کر دیا بیٹے کو شام غریبہ لانتیوں نے سر گنے علی اصغر کا سر نہیں ملا ایک لانتی نے کہا کافی دیر امام حسین اس جگہ پہ بیٹھے رہے اور ہونے والوں میرے بردار میدان میں آ گئے یہ میرے جناب رباب کے جگر میں لگ رہے اور ہونے والے ایک لانتی نے میرا زمین میں ڈالا اور میرا بھاری ہوا اس نے زور سے بلند کیا علی اصغر کا لاشا اور ہونے والے برابر ہو گیا یہ شمر بغیرت آ گیا اس نے علی اصغر کے ننے بالوں سے پکڑا تلوار سے جناب علی اصغر کا سر جدا دیا کربلا میں زلزلے وبا ہو گئے بیوی رباب نے کہا لانتی تیری اپنی کوئی اولاد نہیں میرے معصوم کو تیسری مرتبہ تباہ کر رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَمْقَلِبِيَّ